ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. مجاہد ملت استاذ الاساتذہ مولانا حضرت شیخ عبداللہ جمالی صاحب قبلہ کی تقریر کے بعد اب کسی کی تقریر کی ضرورت نہیں. اس تقریر کے سننے کے بعد اب کسی اور کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس عنوان پر ہر امتی کو کہنے کا حق ہے. یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کے دل میں ایمان ہے اسے کہنا ضروری ہے. میلاد النبی اور مدحت اولیاء یہ ایک ایسا عنوان ہے جو مسلمان ہے اسے کہنے کی ضرورت ہے. اگر تفسیر کہنا ہے تو مفسر کی ضرورت ہے، تقریر کے لیے محرر کی ضرورت ہے، فقہی مسائل کے لیے فقیہ کی ضرورت ہے، مگر عشق رسول کے لیے مسلمان کی ضرورت ہے، اسلام کی ضرورت ہے. کسی مدرسے کے فارغ کی ضرورت نہیں، کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. اگر دل میں عشق رسول ہے، اگر دل میں ایمان ہے تو محمد کے راگ الاپتا چلا جائے گا. اگر دل میں عشق اولیاء ہے تو یا غوث کے نعرے الاپتا چلا جائے گا. اگر دل ایمان سے خالی ہے تو یہ دونوں عنوانات جو ہیں، دونوں عنوانات پر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. تو بندگان خدا یہ ایک ایسا عنوان ہے جس پہ ہر ایک کو کہنا چاہیے، ہر ایک کو جو بھی ملا مصطفیٰ سے ملا. یہ زمین پر جو ہم ٹھہرے ہوئے ہیں یہ احسان ہے مصطفیٰ کا. یہ آسمان کا صاحبان جو ہے یہ مصطفیٰ کا احسان ہے. یہ شمس و قمر مصطفیٰ کا احسان ہے. یہ لوح و قلم مصطفیٰ کا احسان ہے. یہ شجر و حجر مصطفیٰ کا احسان ہے. ہمیں اسلام ملا تو یہ مصطفیٰ کی بھیک ہے. ہمیں ایمان ملا تو یہ مصطفیٰ کی بھیک ہے. ہمیں احسان کی دولت ملی تو یہ محمد رسول اللہ کی بھیک ہے. ہمیں معرفت ملی تو یہ مصطفیٰ کی دین ہے. بندگان خدا جسے بھی ملا جو بھی ملا مصطفیٰ کی میلاد کے صدقے میں ملا، میلاد النبی کے صدقے میں ملا. توحید کا دم بھرنے والوں، تمہیں توحید ملی میلاد النبی کی وجہ سے. اگر میرے نبی کی میلاد نہیں ہوتی خدا ہوتا مگر تمہیں توحید نہیں ملتی، تم موحد نہیں بنتے. یہ مصطفیٰ کی بھیک ہے. اسلام مصطفیٰ کی دین، ایمان مصطفیٰ کی دین، تقوی مصطفیٰ کی دین، توحید مصطفیٰ کی دین، عرفان حق مصطفیٰ کی دین. جو بھی تمہیں ملا یہ محمد رسول اللہ کے صدقے میں ملا ہے. تو بندگان خدا یہ ایک ایسا عنوان ہے، مدحت نبی اور مدحت غوث، اس پر ہر ایک کو کہنے کی ضرورت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ مکتب عشق میں پڑھے. ایک مدرسہ ہے علوم کے حاصل کرنے کا، ایک مدرسہ ہے عشق کے حاصل کرنے کا. جو مدرسہ عشق میں پڑھتا ہے اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ میلاد النبی کے عنوان پر کہے. تو بندگان خدا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے،
مگر اللہ کے لیے نہیں ہے. زمین اللہ کی ہے مگر اللہ کے لیے نہیں. آسمان اللہ کا ہے مگر اللہ کے لیے نہیں. شمس و قمر اللہ کے ہیں اللہ کے لیے نہیں. جو بھی چیز دعویٰ ہے میرا کہ ہر چیز اللہ کی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر چیز اللہ کی مگر اللہ کے لیے نہیں. زمین اللہ کی ہے اللہ کے لیے نہیں, اللہ اس سے فائدہ اٹھاتا نہیں. آسمان اللہ کا ہے اللہ کے لیے نہیں. چاند اللہ کا ہے اللہ کے لیے نہیں. سورج اللہ کا ہے اللہ کے لیے نہیں. پھر کس کے لیے ہے؟ تو کہنا پڑے گا کہ زمین اللہ کی ہے مگر ہے تو مصطفیٰ کے لیے ہے. آسمان اللہ کا ہے مصطفیٰ کے لیے ہے. انسان اللہ کے ہیں بندے اللہ کے ہیں مگر ہیں کس کے لیے؟ مصطفیٰ کے لیے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے مولا تعالی خود فرماتے ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاک. اے محمد یہ آسمان کا جو سائبان ہے یہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے, یہ تمہارے لیے ہے. اگر تم نہ ہوتے تو یہ آسمان نہیں ہوتا. تو معلوم ہوا کہ میلاد النبی کے لیے آسمان بنا ہے. یہ زمین میلاد النبی کے لیے, میلاد النبی کے لیے ایک جلسہ منعقد ہو گیا تو پریشان ہو جاتے ہیں, حیران ہو جاتے ہیں, شرک و بدعت کے فتوے نکل جاتے ہیں. مگر مولا فرماتے ہیں یہ ساری زمین میلاد النبی کے لیے بنی ہے. لولاک لما خلقت الارضین. یہ ساری زمین محمد الرسول اللہ کی میلاد کے لیے, محمد کو اس دھرتی پہ لانا تھا, اس زمین پر محمد کو لانا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اس واسطے زمین بنی ہے. محمد رسول اللہ کو اس صاحبان کے نیچے لانا تھا, اس واسطے یہ آسمان بنا ہے. محمد کے لیے چاند بنا ہے, محمد کے لیے سورج بنا ہے, محمد رسول اللہ کے لیے انسانات بنے ہیں. ہر چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے لیے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن و انس کو کاہے کے لیے پیدا کیا اللہ؟ عبادت کے لیے. اور مصطفیٰ کہتے ہیں کہ زمین میرے لیے, آسمان میرے لیے, چاند میرے لیے, سورج میرے لیے, کواکب میرے لیے, اس کی روشنی میرے لیے, انسانات میرے لیے. خدا کہتا ہے لیعبدون, میری عبادت کے لیے. اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں, عبادت کسے کہتے ہیں. خدا کی قسم عبادت ادائے مصطفیٰ کا نام ہے. ہر عبادت مصطفیٰ کی ادا کا نام ہے. نماز مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے, روزہ مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے, حج مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے. تو ہر چیز مصطفیٰ کے لیے, خدا کی قسم. اب جسے میلاد سے چڑ ہے وہ زمین چھوڑ کے نکل جائے, وہ زمین پر اسے رہنے کا حق نہیں, کیونکہ زمین بنی ہے میلاد النبی کے لیے. جس طرح یہ مجمع جو جمع ہوا ہے میلاد کے لیے. اب اس عنوان سے جسے چڑ ہے, اس محفل کو جو بدعت بتاتا ہے وہ اس محفل میں نہیں آ سکتا, نہیں آنا چاہیے اسے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زمین میلاد النبی کے لیے بنی ہے. محمد الرسول اللہ کو اس عالم میں لانا تھا, اس واسطے یہ زمین بنی میلاد کے لیے. تو اب میلاد سے جسے چڑ ہے وہ زمین چھوڑ کے نکل جائے, میلاد سے جسے چڑ ہے وہ آسمانوں سے نکل جائے, میلاد سے جسے چڑ ہے اسے کھانے کا حق نہیں. زمین جو اناج اگاتی ہے محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے لیے, اولیاء اللہ کے لیے. مولا سرکار دو عالم فرماتے ہیں بہم تقوم الارض. یہ زمین جو قائم ہوئی ہے, قائم ہے اللہ والوں کے صدقے میں, ان کے لیے. تو زمین غلامان محمد کے لیے ہے, عاشقان رسول کے لیے ہے. جسے میلاد سے چڑ ہے, جسے مدحت غوث سے چڑ ہے, وہ نکل جائے باہر. تعجب کی بات ہے, تعجب کی بات ہے کہ آج میلاد کو ثابت کرنے کے لیے مولانا کو اتنا کہنا پڑتا ہے. حیران ہوں میں کہ کس مسئلے میں میلاد النبی, نبی کی میلاد. کس کی میلاد؟
نبی کی میلاد جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کا نام لے کے تم مسلمان ہوئے ہو، جس کے لیے دنیا بنی ہے، جس کے صدقے میں تمہیں قرآن ملا، آج توحید کی رٹ لگانے والے مسلمان یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا، ان کی آمد کی خوشی کا اگر کوئی جلسہ منائے تو اسے سابق الگ کرنا ہے، تعجب کی بات ہے۔ حیران ہوں میں کس عنوان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ میلاد النبی تو مسلمانوں کی جان ہے، ایمان ہے اس پر ہمارا۔ حقیقت میں میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد النبی کا معنی شکر خدا، خدا کا شکر۔ میلاد النبی کا مطلب کیا؟ اللہ کا شکر، عملی طور پر اللہ کا شکر ادا کرنے کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو اس عالم میں بھیجا، کتنی بڑی نعمت ہے، خود وہ احسان جتاتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ کس پر احسان جتاتا ہے؟ ایمان والوں پر۔ کتنی عظیم چیز ہے، اپنا محبوب، دونوں عالم کا آقا، خدا کی نگاہوں کا تارا، یہ تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو تمہاری بزم میں بھیج دیا۔ تو اتنے بڑے احسان پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو میلاد النبی حقیقت میں شکر خدا کا نام ہے، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر ادا کرو، تم میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت مت کرو۔ تو سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ ہے، سب سے بڑی نعمت، خدا کی قسم، اللہ کی خدائی میں مصطفیٰ سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ تو ان کی آمد پر اگر کوئی خوشی منائے تو کیا وہ بدعت ہو سکتی ہے؟ کیا وہ شرک ہے؟ کیا وہ خرافات ہے؟ استغفر اللہ۔ میلاد النبی کو ثابت کرنے کے لیے ایک عالم دین کو آنا چاہیے، پھر اسے ثابت کرنا دلائل کے ساتھ۔ افسوس ہے، افسوس کی بات ہے، شکر خدا کی محفل ہے کہ مصطفیٰ ہمیں مل گئے، ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اس جلسے میں مختصر سے لوگ ہیں، اس میں بالکل مختصر، اور ٹی وی پہ جب میں پروگرام دیکھتا ہوں گستاخان رسول کا، اس میں تو بے شمار مجمع رہتا ہے، سینکڑوں کا، ہزاروں کی تعداد، غلط سلط بک رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، مگر مجمع اس کے 10 اتنا ہے۔ میں مولا سے پوچھا کہ مولا کیا بات ہے کہ جو حق پر ہیں، جو تیرے نبی کی محبت رکھتے ہیں، ان کی محفلوں میں مجمع کم رہتا ہے؟ تو مولا تعالیٰ نے فرمایا کہ خلیل من عبادی الشکور، دیکھو میرے بندے شکر کرنے والے بہت کم ہی ہوتے ہیں، میلاد النبی کے جلسے میں بہت کم ہی لوگ رہیں گے، اور گستاخی کرنے والوں کی محفل میں بہت زیادہ رہیں گے۔ وہ کثرت کو مت دیکھو، کثرت کو مت دیکھو، اگر کثرت ہی حق ہے تو سینما تھیٹروں میں اس سے زیادہ ہے، سینما ہال میں اس سے زیادہ مجمع ہے، ٹی وی کا نام کیا لوں میں، اس میں بے شمار مجمع رہتا ہے۔ تو کیا اگر یہ کثرت، یہ مجمع کی زیادتی حق پر ڈال ہے تو تھیٹروں کے نام بولو شوکت صاحب، ایک آدھ اس میں تو 5000 کا مجمع ہوتا ہے، تو یہ کثرت نہیں۔ مولا تعالیٰ خود فرماتے ہیں خلیل من عبادی الشکور، میرے بندے بہت مختصر ہوتے ہیں۔ تو خیر شکر کرنے والے تو بندگان خدا، میلاد النبی کیا ہے؟ شکر خدا کا ایک طریقہ ہے، خدا کے شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ذات ہماری ہدایت کے لیے بھیج دی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کچھ لوگ اس عنوان سے چڑ جاتے ہیں، ان کو خوشی نہیں ہوتی، تو گلہ کرنے کی ضرورت نہیں، غصہ نہیں کرنا۔ غصے میں آ جاتے ہیں شوکت صاحب کہ ہم میلاد مناتے ہیں، وہ کیوں نہیں مناتے؟ ہم میلاد مناتے ہیں، وہ فلاں جماعت کیوں نہیں مناتی؟ تو معلوم ہوا کہ مولا تعالیٰ خود فرماتے ہیں لقد من المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ جس کو دولت ملی وہی خوشی منائے گا۔ شوکت کے گھر بچہ ہوا ہے، وہ اس کے گھر شادیاں نے بجیں گے، اور پڑوس میں
موت ہو گئی ہے، پڑوس میں موت ہو گئی، وہ کیسے خوشی کرے گا؟ میلاد النبی تو مومنین کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، جس کے دل میں ایمان ہے وہ خوشیاں منائے گا۔ شوکت کے گھر بچہ ہوا، شادیاں نے بج رہے ہیں، مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، پیسے تقسیم ہو رہے ہیں، اور بازو رام سامی کے گھر موت ہو گئی، پوں اپ کی وہاں ایک آواز آ رہی ہے، تو پریشان نہیں ہونا، وہاں نہیں ملی وہ چیز، وہاں نہیں ملی، ہمیں مصطفیٰ کی غلامی مل گئی، مصطفیٰ ہمارے ہو گئے تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ میلاد النبی کون منائے گا؟ جس کے دل میں ایمان ہو، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں تو مصطفیٰ ملے ہی نہیں۔ اب جسے مصطفیٰ نہیں ملے وہ کیسے خوشی منائے گا؟ ابھی بتائیے، افسوس کی بات ہے، پاپ ہے، پاؤں ان کے مصطفیٰ کڑکلے அவன் வீட்டிலே மவுத் ஆயிடுச்சு, அவன் எப்படி சந்தோஷம் பண்ணுவோம்? நமக்கு मुस्तफा करचिगान दौलत कौनैन मिल गई, हम खुशियां मना रहे हैं। तो बंदगान खुदा, अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान है, इतना अजीम एहसान कि जिसका शुक्र अदा हो ही नहीं सकता। मौला ताला खुद फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, रसूल को मबूस करके अल्लाह ताला एहसान जता रहा है। तो मेरे मुस्तफ़ा का हर लम्हा एहसान ही एहसान है। मुस्तफ़ा का बैठना भी एहसान है, मुस्तफ़ा का खड़े हो जाना भी एहसान है, मुस्तफ़ा का बोलना भी एहसान है, मुस्तफ़ा की खामोशी भी एहसान है, मुस्तफ़ा की गोयाई भी एहसान है, मुस्तफ़ा का सो जाना भी एहसान है, मुस्तफ़ा का जंग में आ जाना भी एहसान है, मुस्तफ़ा का मुस्कुराना भी एहसान है, मुस्तफ़ा का खामोश बैठ जाना भी एहसान है, मुस्तफ़ा का हिजरत करना भी एहसान है। एहसान ही एहसान है, मुस्तफ़ा की सारी जिंदगी एहसान, जिंदगी का हर लम्हा उम्मत के लिए एहसान। मुस्तफ़ा खड़े हैं तो एहसान, मुस्तफ़ा बैठे हैं तो हम पर एहसान, मुस्तफ़ा बोल रहे हैं तो हम पे एहसान, मेरे नबी खामोश हैं एहसान। आप बताएं कि ये क्या बात? बोलना एहसान है, बोलने से हमको फायदा पहुंचता है, हम मुस्तफीज होते हैं। खामोशी में क्या एहसान? खामोशी में क्या एहसान? याद रखिए, अगर मुस्तफ़ा खामोश नहीं होते तो हमें खामोश रहने का तरीका नहीं मालूम होता। मेरे नबी खामोश बैठ के बताते हैं कि ऐ गुलाम, अगर खामोश बैठा है भी तो याद हक में बैठ। चल रहे हैं, मेरे नबी को चलने की जरूरत नहीं, वो तो नूर हैं। चल रहे हैं तुम्हें चलने का तरीका सिखाने के लिए, सो रहे हैं तुम्हें सोने का तरीका सिखाने के लिए, खा रहे हैं तुम्हें खाने का तरीका सिखाने के लिए, पी रहे हैं तुम्हें पीने का तरीका सिखाने के लिए। उसी तरह बंदगाने खुदा मर रहे हैं तुम्हें मरने का तरीका सिखाने के लिए। वो तो जिंदगी के बांटने वाले हैं। इसीलिए मौला ताला फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मुस्तफा, आप फरमा दीजिए। ये नादान ये समझेंगे कि आपकी नमाज और इनकी नमाज दोनों बराबर बराबर है। खुदा की कसम, तुम्हारी नमाज अलग है, इनकी नमाज अलग है। इनकी नमाज जन्नत के लिए है, तुम्हारी नमाज हमारी रजा के लिए है। इनके रोजे जन्नत के लिए हैं, तुम्हारे रोजे हमारे लिए हैं। इनकी कुर्बानियां जन्नत के हुसूल के लिए हैं, तुम्हारी कुर्बानी हम पे कुर्बान होने के लिए है, हमको पाने के लिए है। कुल इन्ना सलाती, ऐ मुस्तफा आप फरमा दीजिए, मेरी नमाज अल्लाह के लिए है, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है। और उसके बाद फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया, मेरी जिंदगी अल्लाह के लिए, ये तो समझ में आता है। वो ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी मौत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। किसी इबादत के लिए इरादे का होना जरूरी है। नमाज पढ़ते हैं तो पहले इरादा करते हैं, नियत करते हैं, इख्तियारन नियत करके नमाज पढ़ते हैं। तो सलाती में नियत है, इरादा है, नुसुकी में नियत है, ममाती में क्या नियत है?
تو معلوم ہوا کہ جس طرح اختیاراً مصطفیٰ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح اختیاراً مصطفیٰ مرتے ہیں. اسی لیے مولا نے فرمایا کہ مصطفیٰ آپ فرما دیجئے کہ تمہاری موت اور ان کی موت برابر نہیں ہے. تمہاری موت ان کو بتانے کے لیے ہے، موت کا طریقہ سکھانے کے لیے. اگر مصطفیٰ نہیں مرتے تو کوئی امتی جاتا نہیں، مرتا نہیں، کہتا کہ مولا ہمارا محبوب تو وہاں ہے، ہمیں کہاں بھیج رہے ہیں مولا. تو مصطفیٰ نے کہا کہ ہم پہلے چلے جاتے ہیں، ہمارے عشق میں تمہارا آنا آسان ہو جائے گا. امتیوں کی موت کو آسان کرنے کے لیے مصطفیٰ موت کی چادر اوڑھتے ہیں. اور یہ کمبخت نالائق کہتا ہے کہ مصطفیٰ مر گئے. نعوذ باللہ. مر گئے بولنے والے کا ایمان مر گیا. جس کا ایمان مر گیا وہی مصطفیٰ کی موت کو ثابت کرے گا. جس کے دل میں ایمان ہے وہ تو حیات النبی کا قائل رہے گا. جو مصطفیٰ کی موت بتاتا ہے پہلے وہ بتانے والے کا ایمان مردہ ہو گیا، مردہ ہی مصطفیٰ کو مردہ بتائے گا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے. میں یہاں سے اگر رائے پیٹ چلے گیا تو راشق صاحب کہیں گے کہ ہمارے پیرزادے صاحب کا انتقال ہو گیا. انتقال ہوا کہاں سے؟ یہاں سے وہاں، مرا نہیں، پردے میں ہو گیا. جو پردے میں چلے گیا اسے مر گیا کہتا ہے. مر گیا بولنے والا مر گیا. میرے مصطفیٰ مرتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں. تم مرتے ہو ختم ہو جانے کے لیے، میرے مصطفیٰ مرتے ہیں. کاہے کے لیے مرتے ہیں؟ مرتے بھی ہیں تو کتنے وقت کے لیے؟ ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے، پھر جوں کے تو. مرتے کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو میرے کمالات کو دیکھ کر مجھے الہ مت سمجھ جاؤ. مر کے بتاتے ہیں کہ باقی رہنے والی وہ ایک ہی ذات ہے، ایک لمحے کے لیے. مرتے بھی ہیں پھر زندہ بھی ہو جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اس جسم کے ساتھ. اب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ آیت کچھ پڑھا کچھ کہہ رہا ہے. میں آ جاتا ہوں اپنی آیت کی طرف. زندہ ہیں کس کے ساتھ؟ اس جسد عنصری کے ساتھ. جیسے 1400 برس پہلے تھے ویسے ہی اب بھی ہیں. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ سرکار زندہ کیسے ہیں؟ سرکار کی زندگی بتاتی ہے. یہ آیت سرکار کی زندگی کو بتاتی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. مصطفیٰ کی گزری ہوئی گھڑی، گزرا ہوا لمحہ، لمحے سے آنے والا لمحہ بہتر ہے. ہر لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ترقی کر رہے ہیں. مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ جو بڑھتے جائیں. یاد رکھیے بات. مصطفیٰ کا معنی بڑھتے جانا. اللہ کسے کہتے ہیں؟ جو نہ بڑھے. اللہ کبھی بڑھتا نہیں. جو بڑھتا ہے خدا وہ کسی اور کا ہوگا. آج 6 فٹ کا تھا کل 7 فٹ کا ہو گیا، پرسوں 8 فٹ کا ہو گیا. ایسا نہیں. آج کچھ کمالات تھے پھر کوشش کر کے کچھ اور بڑھ گیا. ایسا نہیں. خدا وہ جو کبھی نہ بڑھے. مصطفیٰ وہ جو بڑھتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں. ہر لمحہ ان کا درجہ بلند ہوتا جا رہا ہے. ہر لمحہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ مضمون خشک ہو رہا ہے. نہیں ذرا زور سے بولیں. نہیں جزاک اللہ جزاک اللہ. کیونکہ خشک میوہ جو ہے وہ بدن کو خوی کر دیتا ہے. کل بھی میں نے کہا تھا کہ خشک میوہ ڈرائی فروٹس وہ جو ہے طاقت ہوتی ہے، اچھی طاقت. یہ پھل آم وغیرہ وہ تھوڑی دیر کے لیے پھر نکل جاتا ہے، مگر بادام، پستہ، چلغوزہ یہ سب بڑا طاقت دیتی ہے. تو یہ جب مضمون خشک ہوتا ہے تو سمجھو کہ ٹونک ملے گی اب طاقت انشاءاللہ. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. تو روح مصطفیٰ جس میں مصطفیٰ کے اندر تھی، روح مصطفیٰ جس میں مصطفیٰ کے اندر تھی.
اب روح قبض ہوئی، ملائکہ لے کر اس روح کو آگے بڑھے. مولا نے کہا کہ دیکھو ایسے مقام پہ رکھو جو اس مقام سے اعلیٰ ہو، کیونکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. مصطفیٰ ہم بڑھنے والے کو کہتے ہیں. اب جس مقام سے نکالے اس سے اعلیٰ مقام پہ رکھو. تو اب ملائکہ آسمان اول پہ لے جاتے ہیں روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھیں مولا آسمان پہ رکھیں تو مولا پوچھتے ہیں کہ سچ بتاؤ کہ جس میں محمد بڑھ کے ہے یا آسمان اول بڑھ کر ہے؟ ملائکہ کہتے ہیں خدا کی قسم مصطفیٰ کی جوتیاں آسمان سے بڑھ کر ہیں. تو آسمان دوم پہ لے جاتے ہیں روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. پوچھتے ہیں مولا تیرے محبوب کی روح کو یہاں رکھیں. مولا کہتے ہیں کہ دیکھو آسمان دوم بہتر ہے یا روح محمد بہتر، جس میں محمد بہتر ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولا جس میں محمد ہی بہتر ہے. آگے بڑھتے چلے گئے، عرش پر پہنچ گئے، روح محمد عرش پر پہنچ گئی. اب ملائکہ نے پوچھا کہ مولا تیرے محبوب کی روح کو عرش پر رکھیں؟ تو مولا نے کہا عرش تو بنا ہے محمد کی جوتی رکھنے کے لیے، محمد کے نالین رکھنے کے لیے. پھر کہاں لے جائیں مولا؟ کیا جنت میں رکھیں؟ ارے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے بنی ہے. پھر کہاں رکھیں مولا؟ وہیں رکھ دو جہاں سے وہ نکلی تھی، جہاں سے نکالے تھے. تو روح محمد نکلی پھر لوٹا دی گئی، پھر جس میں محمد میں آ گئی. اس لیے بندگان خدا علماء فرماتے ہیں کہ جس میں اقدس کے نیچے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے. یہاں رسول اللہ، یہاں غوث. تو بندگان خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. ان مسائل کو سمجھانے کے لیے بھی تقریر کرنا ہے. تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے. حیات النبی کو ثابت کرنے کے لیے ایک اسٹیج، ایک عالم آنا اور تقریر کرنا. ارے ایمان ہے تو سمجھ جائے گا کہ مصطفیٰ زندہ ہیں. انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، ہر چیز میرے نور سے ہے. تمہارا جسم مصطفیٰ کے نور سے ہے، تمہارا قلب نور مصطفیٰ سے ہے، تمہاری روح نور مصطفیٰ سے ہے، تمہاری زندگی نور مصطفیٰ سے ہے. اگر نور مصطفیٰ ختم ہو جائے، اگر مصطفیٰ مر جائیں تو مردود تو کہاں زندہ رہ سکتا ہے؟ تیری زندگی خود بتا رہی ہے میرا نبی زندہ ہے. یہ نعرہ تکبیر کا کہنا بتا رہا ہے کہ محمد موجود ہے. خدا کی قسم جس جگہ محمد نہیں وہ جگہ رہ نہیں سکتی. خدا کی قسم ہر چیز کا قیام بتا رہا ہے محمد کے وجود کو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے سے ہے، ان کے رہنے سے آسمان ہے، ان کے رہنے سے چاند ہے، ان کے رہنے سے سورج ہے، ان کے رہنے سے تو ہے، ان کے رہنے سے عاشق ہے. ان کے نور سے موجود ہو کے کمینے کہتا ہے کہ نبی زندہ ہے. کیا نبی کی زندگی میں شک کرتا ہے؟ حلال کا ہے تو نہیں کرے گا. حلال کا جو ہے وہ مصطفیٰ کی زندگی میں شک نہیں کرے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی. جو حلال کا ہے وہ تو مانگ کے رہے گا. جو نمک حرام ہے، احسان فراموش ہے، ان کی وجہ سے دیکھتا ہے، ان کی وجہ سے سنتا ہے، ان کی وجہ سے بولتا ہے، ان کی وجہ سے جیتا ہے. ان کا علم لے کے عالم کہلاتا ہے، ان کا صدقہ لے کے صوفی کہلاتا ہے، ان کا صدقہ لے کے عارف کہلاتا ہے. پھر ان کی زندگی میں شک کرتا ہے. افسوس کی بات ہے، احسان فراموش. اسے کیا کہتے ہیں امجد؟ نمک حرام، ننڈری کٹال، انا سولتپا مٹال. نبی کی زندگی میں شک کرتا ہے. انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، ہر شے مصطفیٰ کے نور سے ہے اور ان کے اختیارات میں شک کرتا ہے. استغفر اللہ. مدد کریں گے کیا؟ وہ قبر میں آئیں گے کیا؟ افسوس کی بات ہے. عالم شہادت میں جب نبی تھے، اس عالم میں جب تھے بظاہر، اس وقت قبروں میں جاتے تھے یا نہیں تھے؟ خبر میں 3 سوالات ہوں گے. من ربک، من نبیک، ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل. یہ کب سے شروع ہوا ہے سوالات؟ مولانا سے پوچھیں. حضور کے وصال کے بعد.
حضور کی زندگی سے ہے نا، ہر مومن کو سوال ہوگا نا. تو عالم شہادت میں رہتے ہوئے محمد رسول اللہ برزخ میں جاتے ہیں. اب برزخ میں رہتے ہوئے شہادت میں آ کے ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ دیکھو جسد عنصری یہ ثقیل ہے، اور جسم مثالی لطیف ہے. اس عالم میں رہتے ہوئے مصطفیٰ ہر ایک کی خبر میں جاتے تھے، تو اس عالم میں رہتے ہوئے کیا رائے پور ہم کو آ نہیں سکتے؟ کمینے کیا سمجھتا ہے؟ پنجرے میں کبوتر ہے، پورا گونڈو لے رکھتے اپو پرکنو سننا مشکل. گونڈو میں رہ کے جا رہا ہے، اب گونڈو سے نکل کے نہیں آئے گا. یہ جسد عنصری پنجرا ہے، اور یہ جسم مثالی طائر ہے، پرندہ ہے. اندر جو ہے جسم کو لیتے ہوئے مصطفیٰ خبروں میں جا رہے ہیں. اب جسم کو پھینک کے کیا خبروں میں نہیں آ سکتے مصطفیٰ؟ جو بندگان خدا یاد رکھیے، یہ علم، یہ عشق ایسے ہی نہیں آ جاتا، کسی سے پڑھنا پڑتا ہے. ایک ہے تفسیر عالمانہ، تفسیر عالمانہ. ایک ہے تفسیر صوفیانہ. عالم ہر آیت میں نکات پیش کرے گا، صوفی ہر آیت سے مولا کی ذات کو ثابت کرے گا، اس کا جو عقیدہ ہے، اس کا جو فن ہے وہ ظاہر کرے گا. عالم اپنے فن کو ظاہر کرے گا. ایک تفسیر عالمانہ، ایک تفسیر صوفیانہ، ایک تفسیر عارفانہ، ایک ہے تفسیر عاشقانہ. ایک ہے تفسیر عاشقانہ. جو تفسیر عاشقانہ پڑھ لیتا ہے وہ الف لام سے والناس تک مصطفیٰ مصطفیٰ کہتا ہے، مصطفیٰ ہی کو بتاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین میں بھی مصطفیٰ نظر آتے ہیں، الف لام میم میں بھی مصطفیٰ نظر آتے ہیں، سیقول میں بھی مصطفیٰ نظر آتے ہیں، تلک الرسل میں بھی مصطفیٰ نظر آتے ہیں. ارے ہر جز میں مصطفیٰ نظر آتے ہیں. زمین میں مصطفیٰ نظر آتے ہیں، آسمانوں میں مصطفیٰ نظر آتے ہیں، سورج میں مصطفیٰ نظر آتے ہیں، چاند میں مصطفیٰ نظر آتے ہیں، کواکب میں مصطفیٰ نظر آتے ہیں. بسا میری نظروں میں تو اس قدر ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. مصطفیٰ کی زندگی نہیں نادان، ہم کو تو مصطفیٰ کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، کچھ نظر ہی نہیں آتا. مگر تفسیر عاشقانہ پڑھنے کی ضرورت ہے. پھر یہ تفسیر عاشقانہ کے بعد ایک آخری تفسیر ہے، تفسیر گستاخانہ. آج لاسٹ تفسیر وہ نمبر پڑھی کے لے، وہ ہر آیت میں تنقید سے رسول کو نکالتا. عاشق جو ہے ہر آیت میں تعریف بیان کرتا، ہر آیت میں، اور وہ ڈھونڈتا رہتا نبی کی توہین کہاں ملے گی، کم کسر شانی کس آیت سے ملے گی. ایک عاشق کہتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں. اب اسے ہر آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح مولانا اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، میں غائبانہ ان کو دعائیں دیتا ہوں. میں کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ ان کو 125 برس کی حیات دے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. ایسا عالم دین خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو اپنی جان ہتھیلیوں پہ لے کر پھر رہا ہے، ہتھیلیوں پہ لے کے پھر رہا ہے. اس کی جان کو جانے جانا سلامت رکھے. میں منہ دیکھی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں پیچھے بھی ان کے کا مداح ہوں، ان کے مداحوں میں سے میں ایک ہوں. اللہ ان کو سلامت رکھے. تو عرض کر رہا ہے، کیا کہہ رہا تھا بھول گئے. ایک ہے تفسیر عاشقانہ. عاشق جو ہے ہر آیت سے اپنے محبوب کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کرتا. مگر گستاخ کو تمل میں کیا کہتے ہیں؟ پونگل، گیلی، شیطان، گستاخ جی، کسرے شانی کرنے والا. ارے
ಇದನ್ನ ಬರ್ಬರಾಲ್ ಬರ್ಬರ್ಸೋನು ಅವಳು ಮದಿಪನ್ गुस्ताख मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान को घटाने वाला कुट्रवाली शैतान, वो क्या करता है, हर आयत में नबी की कसरे शानी को ढूंढता, कैसा कम बताना, ये उसके आबा व अजदाद का तरीका, आबा व अजदाद का तरीका। हजरत सिद्दीक अकबर की भी नस्ल जारी है, उमर फारूक की फारूकी भी हैं, हसनी हुसैनी भी हैं, और फिर जो ना जो फारूकी भी हैं, उस्मानी भी हैं, बू जहली भी हैं, बू लहबी भी हैं, ये दोनों चलते रहेंगे, गुस्से में नहीं आना। अबू जहल उड़ा नुत्ता कुड़ है, फारूकी है ना, सिद्दीकी है ना, जो इसी तरह अबू जहली है, अबू लहबी, वो ऐसे चलता रहेगा। सितीजा कार रहा है अजल से दाइम रोज, अजल से अब तक चल रहा है। मुस्तफा का चराग भी है, अबू लहब के शोले भी हैं, ये चलते रहेंगे, ये फाइटिंग चलती नहीं तो मजा नहीं, मजा नहीं। क्यों अल्लाह ताला गुस्ताखान रसूल को सब खत्म क्यों नहीं कर देता? काला रहा तो गोरे की वैल्यू, करपू इंदादा वेल्ले का वैल्यू, आलिम के जाहिल रहा तो आलिम की वैल्यू। देखो भाई उनकी भी तकरीर थी, कैसे दलाइल पेश किए, ये क्या जज्बा बयान करता ना। अभी मैं आने के बाद ही इनकी वैल्यू, मैं नहीं आता तो अब्दुल्ला जमाली साहब की वैल्यू नहीं, कौन क्या समझता वो किस पाए का आलिम है। अब मेरी तकरीर उनकी तकरीर रख के कंपेयर करके बोले वो अल्लाह मतुद्दर है, ये कुछ बक रहा है। तो जाहिल रहा तो आलिम की वैल्यू, काले के सामने गोरे की वैल्यू। गोरे को बताने के लिए अल्लाह काले को पैदा किया, सब काले ही हो जाते तो सब लपट लेते। तो उसी तरह आशिक की वैल्यू कब, जब गुस्ताख रहे। सुन्नी का पावर दिखता है वहां भी आने के बाद, वहां भी होना, वहां भी लेना सुन्नी यार पाता इध वहाबी इध सुन्नी इध मुस्लिम इध दुन दुन जो भी है, नहीं समझ में आया। सिर्फ सब रहा तो डीएमके ये डीएमके सब रहना ना, दो दो पार्टी, ये पार्टी आई तो ये पार्टी हक पर है, बातिल पर मालूम होती। तो गुस्ताखों का रहना भी जरूरी है। फेलुल हकीमी ला यखलु अनिल हिकमा, उसका काम है, वो रखता है। आशिक रसूल के इश्क को बताने के लिए तभी टेम्पर आता है, जवानी आती है। गुस्ताख को देखते हुए अबे सुन्नी के टेम्पर को बताने के लिए नजदियल मौला लाते हैं। कैसे करीम मौला है, क्या करम है उनका। हमार रायपेटा उड़ेवर चिन्ह मणिदन का टेंपर काम करदकागा नाजुदुलंदी एड्तन वरांग मौला एवड़ा करम कोंड्रांग। नाजुदु से आया अब्दुल वहाब नजदी काय के लिए, बसीरी शाह के टेंपर को बताने के लिए। वो नहीं आता तो मेरा टेंपर कहां दिखता, रंजीदा उड़ा दे। समझ में आई बात? तो तफसीर आशिकाना, उसमें अल्लामा हर शेर में हुजूर की तारीफ को साबित कर रहे हैं, अकायदे अहले सुन्नत को साबित कर रहे हैं। ये क्या है? तफसीर आशिकी पड़ा हुआ है। एक है तफसीर गुस्ताखाना, वो हर आयत में ढूंढता नबी की तनकीस। क्यों? क्योंकि वो हलाल का है, अपना बाप जैसा था वैसा है। अबू जहल के नक्शे कदम पे चल रहा है, बराबर है, वो हलाल यानी उसका नुत्फा है। हम सिद्दीकी हैं, फारूकी हैं, उस्मानी हैं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी रगेजा से भी करीब। अब ये अंगूठी को देख रहा हूं तो फासिला, अब करीब आई लग गई, अब मैं देख सकूंगा? नहीं देख सकूंगा। अल्लाह को कौन देख सकता है? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्ली, तेरी जान से भी ज्यादा करीब। आंख मिली फिर काहे के लिए? दीदारे मुस्तफा के लिए, दीदारे मुस्तफा के लिए। कान मिले काहे के लिए? मुस्तफा का कलाम सुनने के लिए। जबान मिली काहे के लिए? मुस्तफा के राग अलापने के लिए। ये काय में है, इध यंतिल किताब ले इरकदुना आलिम ले नन जाहिल अजहल अद यंगे इरकद नंबो किताब ले इरकद, वो हम नहीं मानेंगे। नंबो तुम्हारी किताब को हम नहीं मानते। अद नंबो वत्तिक माटे नान कुड़ वत्तिक माटे पोड़ा पोड़ा पोनाल पोगटो पोड़ा, हमको क्या लेना जाए? हम आशिक रसूल, हम क्या है? आशिक रसूल। जले अगर कोई नजदी तो उसको जलने दो,
جلے اگر کوئی وہابی تو اس کو جلنے دو، شوکت تمہارا کام ہے، عشق نبی کی بات کرو تمہارا کام۔ ہم عاشقان رسول، ہم دیوانے، ہم اپنے محبوب کا راگ الاپتے رہیں گے۔ کوئی جلتا ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی اچھلتا ہے، کوئی ٹی وی پہ ناچتا ہے، ہم کیا کریں؟ تو ناچ لے، ہم کو تجھ سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ہم جس کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس کا جس کا کھاتے ہیں اس کا ہم گاتے ہیں۔ ہم کو تیرے جلنے سے، تیرے خوش ہونے سے ہم کو سروکاری نہیں۔ تو ایک تفسیر عاشقانہ، غور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ کہتا ہے نہیں، جزاک اللہ، سب خوش، سنتوشما، اچھا۔ تو یہ تفسیر گستاخانہ، وہ ہر آیت میں ڈھونڈتا نبی کی کسر شانی کیسا لگانا نکالنا۔ ایک عاشق کہتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، دلیل میں پیش کرتا ہے، دیکھو موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل، موسیٰ کلیم اللہ مگر افضل۔ دلیل میں پیش کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے تو پیچھے سے فرعونی آ کے حملہ کرنے لگے، تو بنی اسرائیل ڈر گئی اور موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اب ہم گٹنے والے ہیں، اب فرعون آ کے ہم کو پکڑ لینے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے ماننے والو مت ڈرو، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ حضرت موسیٰ کا قول۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت جب غار میں روپوش ہو گئے، کفار آ گئے، تو صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ، کفار کے پاؤں دکھ رہے ہیں، اب گٹنے والے ہیں ہم۔ تو سرکار فرماتے ہیں اے صدیق مت ڈرو، لا تحزن ان اللہ معنا، بلا شبہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ دو جملوں میں عاشق کہتا ہے کہ دیکھو موسیٰ نے پہلے خود کو پیش کیا، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ محمد رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بے شک اللہ میرے ساتھ ہے۔ دونوں کی بات ایک ہی ہے، مگر محمد کے سامنے پہلے اللہ ہے، موسیٰ کے سامنے پہلے خود ہیں۔ تو عاشق کہتا ہے کہ دیکھو یہ افضل مفضول کی بات آ گئی، یہ اعلیٰ نبی ہے، اس کا ہر جملہ اعلیٰ ہے۔ ایک گستاخ، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ کہتا ہے کہ اس میں کیا ہے، ادلے اننا ارکدے افضل افضل دا ارکدے، ادھا آیت لے دا ثابت پڑھنو ماں، یہ پڑھنا اننا نہیں سمجھ میں آئی بات۔ اگر کوئی آیت سے ثابت کرے تو کیا جاتا ہے؟ دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عالم دین ہیں، کامل ہیں، مکمل ہیں، اب مجھے ثابت کرنا ہے نا، وہ تو کامل ہیں، سب جانتے ہیں، کہنے کی کیا ضرورت؟ تو معلوم ہوا اس فرش بوریا میں بھی کچھ بوریا کی ہے، وہ سننا پسند نہیں کرتا عشق رسول کو۔ بور نہیں ہو رہے ہیں تو بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت جب آ جاتی ہے تو وہاں عالم جاہل کو نہیں دیکھا جاتا، ہر ایک کو مصطفیٰ سے ملا ہے، ہر ایک امتی کو کہنے کا حق ہے۔ ہاں اگر میں تفسیر کروں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ نے فن تفسیر کو پڑھا ہے؟ نہیں، تو تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں، مگر عشق رسول کا جب عنوان آتا ہے تو ہر ایک کو کہنے کی ضرورت ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ شوکت صاحب، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری تقریر سے بور ہو رہے ہیں۔ راشق صاحب، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، سب سے بڑا احسان، کہ اس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہلانے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ اب یہ تمہید، اب تقریر شروع، اجازت ہے؟ 2 منٹ، اللہ اکبر۔ اب تو مجھے ایکسپریس میں بیٹھ کے جانا ہے۔ مولا تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، ہوشیار، الا خبردار۔ مولا تعالیٰ پہلے خبردار کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، دیکھو یہ میرے دوست ہیں، ہوشیار، تم ظاہری مماثلت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ۔ 1000 بھی کاغذ کا ٹکڑا ہے،
1000 کی نوٹ بھی کاغذ کا ٹکڑا ہے اور یہ کاغذ بھی کاغذ ہے. تم کاغذ کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ. یہ کاغذ تمہاری بگڑی بنا دیتا ہے. دونوں کاغذ ہی ہیں. قل انما انا بشر. اولیاء اللہ کو تم اپنے ظاہری شکل و صورت کی مماثلت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ. اللہ خبردار، ہوشیار. 1000 کی نوٹ کو اگر کاغذ سمجھیں گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا. اسی طرح غوث کو تم اپنے جیسا سمجھیں گے تو غوث کا نقصان نہیں ہوگا، تمہارا نقصان ہوگا. خواجہ کو تم اپنے جیسا سمجھو گے تو خواجہ کا نقصان نہیں ہوگا، تمہارا نقصان ہوگا. چک بھی نوٹ ہی ہے، چک بھی جو ہے کاغذ ہی ہے اور کاغذ کا پرزہ بھی کاغذ ہی ہے. دونوں کے کاغذ کو دیکھ کے ایک سمجھ جاؤ گے تو تمہارا نقصان ہوگا. چک یہ ہے 1000 کی نوٹ تمہاری بگڑی بنا دیتی ہے. اسی طرح غوث اعظم بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. غوث نائگم بھی منیدن، ہم بھی منیدن. وہ انسان ایسا جو بگڑیاں بنا دیتا ہے، وہ ایسا انسان ہے جو دل کی دنیا بدل دیتا ہے، وہ ایسا انسان ہے جو اس عالم میں رہتے ہوئے عالم برزخ میں ہماری بگڑی بنا دیتا ہے. اللہ خبردار، ہوشیار. دیکھو غوث کے بھی ہاتھ ہیں، تمہارے بھی ہاتھ ہیں. غوث کے بھی پاؤں ہیں، تمہارے بھی پاؤں ہیں. غوث کی بھی آنکھ ہے، تمہاری بھی آنکھ ہے. غوث کے بھی لب و دندان ہیں، تمہارے بھی لب و دندان ہیں. مگر حقیقت میں کچھ اور ہے. غوث کا ہاتھ، غوث کی ہاتھ کی وسعت اتنی ہے کہ خود غوث فرماتے ہیں ان یدی ھذہ علی مریدی کالسماء علی الارض. میرا یہ ہاتھ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے. اگر میرا مرید مشرق میں ہے بھی تو میرے ہاتھ کے نیچے ہے، مغرب میں ہے بھی تو میرے ہاتھ کے نیچے ہے، شمال میں ہے بھی تو میرے ہاتھ کے نیچے ہے، جنوب میں ہے بھی تو میرا ہاتھ اس کے اوپر ہے. اے کمینے، تیرا ہاتھ کتنا، تیرا ہاتھ پیٹ پیچھے بھی نہیں جاتا مگر غوث اعظم کا ہاتھ مغرب تک پہنچ جاتا ہے. مشرق میں رہ کر مغرب تک پہنچ جاتے ہیں. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہے، میں مغرب میں رہوں اور وہ مجھے مدد کے لیے بلائے تو میں مشرق سے مغرب کی طرف آ جاتا ہوں. مولا تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خبردار، ہوشیار. تیرے ہاتھ کو اور غوث کے ہاتھ کو کی مماثلت کو دیکھ کے ایک مت سمجھ جا. غوث کا ہاتھ تو دستگیری کرنے کے لیے بنا ہوا ہے، تیرا ہاتھ غوث کو تھامنے کے لیے، غوث کا ہاتھ تجھے بچانے کے لیے. دونوں ہاتھ ہیں مگر ایک دستے طلب ہے، وہ دستے عطا ہے. غوث کے ہاتھ عطا کرنے کے لیے، تیرے ہاتھ بھیک مانگنے کے لیے. اللہ خبردار. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہماری بھی آنکھ ہے، محبوب سبحانی کی بھی آنکھ ہے اور خود خوشبخت میرے سامنے پیش کی جاتے ہیں اور یہ میری آنکھیں لوح محفوظ کے نوشتے کو پڑھتی ہیں. تو مولا فرماتے ہیں اللہ خبردار. اے وہابی، تیری آنکھوں کو دیکھ کر، غوث کی آنکھوں کو دیکھ کر ایک مت سمجھ جا ഇത് വണ്ണിയില്ലേ تیری کن پنالے پاک مڑیاد غوث اعظم کن لوح محفوظ کو پڑھی کرتا. اللہ خبردار، ہوشیار. امجد سبحان اللہ. تو کتنا فرق ہے. اللہ خبردار، ہوشیار. اللہ غوث دیکھنے میں ہم جیسے ہیں. غوث دیکھنے میں 2 నిమిషం میں کٹ کر دو بولا نا، 5 నిమిషం میں پاوا 5 నిమిషం. غوث اعظم دیکھنے میں ہم جیسے ہیں مگر پانے میں کچھ اور ہیں، پانے میں کچھ اور ہیں. تیرا قدم، تیرے قدم چپل کے اوپر بھی نہیں ہے. چپل کو کڑی کے لے غوث اعظم کو قدم ارکد، مگر غوث اعظم کے قدم کہاں ہیں؟ قدمی حاضی کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اولیاء اللہ کی گردنوں پر. تیرے قدم کے نیچے چپل کو گدیل لے، پاؤں یہ کھائے مگر وہ پاؤں اولیاء کے رقبہ پر، گردن پر ہیں. تیرا پاؤں چپل میں بھی نہیں ہے. تو اللہ خبردار، یہ پاؤں دے پاکر دل وردہ ارکد مانن کچھ اور ہیں. وہ پاؤں اولیاء کے گردنوں پہ رکھنے کے لیے ہیں. اللہ خبردار، ہوشیار. تجھے مانگنے پہ بھی کھانا نہیں ملتا ہے، مانگنے پہ بھی نہیں ملتا. تو بھی کھاتا ہے، میرا غوث بھی کھاتا ہے. نیکڑو ساپڑد غوث اعظم کڑو ساپڑ رنگ تمل بڑی لے پا نند معاف پڑھنا. تو بھی کھاتا ہے، وہاں بھی غوث بھی کھاتے ہیں مگر فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. اللہ ہوشیار. غوث اعظم کو خدا کھلاتا ہے،
غوث اعظم کو خدا کھلاتا ہے. غوث فرماتے ہیں میں نوالا اٹھاتا بھی نہیں. ساپاڑ کیلے یڑکرد کڑائلے خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جب تک میرا رب مجھ سے یہ نہیں کہتا 70 مرتبہ یا عبد القادر کل بحق علیک، اے عبد القادر کھا لو ناجیزہ کھانا کھا لو، میرا جو تم پر حق ہے اس حق کا واسطہ تم کھانا کھا لو، تو غوث پاک کھانا کھاتے ہیں. تو تیرا کھانا اور ان کے کھانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو بھی پیتا ہے، میرے غوث بھی پیتے ہیں. اللہ خبردار، تیرا پینا الگ ہے، ان کا پینا الگ ہے. ان کا پینا الگ ہے. وہ پیتے نہیں جب تک خدا انہیں مناتا نہیں. خدا کہتا یا عبد القادر اشرب بحق علی، اے عبد القادر پی لو، میرا جو حق ہے تم پر اس حق کا واسطہ. تو بھی بات کرتا ہے اللہ، غوث بھی بات کرتے ہیں، مگر تیری بات میں غوث کی بات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. غوث جب تک خدا نہیں کہتا بات نہیں کرتے. مولا تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خبردار ہوشیار، میرے اولیاء اللہ جو ہیں ان کو تم اپنے جیسا مت سمجھو. ختم کر لینا، تقریر شروع بھی نہیں ہوئی اب ہم کو بھیج رہے ہیں نا پائدے اسٹارٹ کڑاولے پوچھل رنگ نان وندے وہاں ورنوں سے نی کوپٹانگ وندے پوچھ نہ پورے یہ کوپٹانگ ಇದು ಮಾತ್ರ ಕೂಪುಡು ಕೊಡಾದೆ 2 ಅವರ್ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ ಕುಡುಕುನು. تو اللہ خبردار ہوشیار. اللہ میں 3 حرف ہیں، یہ کہہ کے ختم کر لیتا ہوں. الف لام الف. انسان بھی 3 چیزوں سے بنا ہے، جسم قلب روح. مولا تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اے انسان تیرا جسم بیکار ہے، تیرا جسم مٹی میں فنا ہوتا ہے. غوث کا جسم جس میں نبی میں فنا ہوتا ہے. تیرا قلب غیر اللہ کی یاد میں ہے، قلب غوث خدا کی یاد میں ہے. تیری روح ارے دنیا کی محبتوں میں ہے، روح غوث عشق خدا میں ہے. اللہ خبردار ہوشیار، ظاہری مماثلت کو دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ. اگر تم ظاہری مماثلت کو دیکھ کر اپنا جیسا سمجھو گے تو غوث کا نقصان نہیں تمہارا نقصان ہوگا. غوث کا نقصان نہیں تمہارا نقصان ہوگا. اس لیے کہ مولا تعالیٰ مجھے آیت پہ کہنے جو پوائنٹس تھے میں کہہ نہیں سکتا ہوں. ہائے افسوس، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. غوث کے لیے خوشی ہے، تو خوشی کس کے لیے؟ غوث کے لیے. تم اگر غوث کے لیے کی مدحت کے لیے جلسے منعقد کریں گے تو غوث کو تم اس جلسوں سے خوش نہیں کر سکتے، بلکہ غوث سے خوشی کی بھیک لینے کے لیے جلسے منعقد ہوا کرتے ہیں، کیونکہ لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے. ہائے افسوس، مجھے کچھ کہنے کی مہلت نہیں ہے، وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے. وہاں سے کہتے ہیں 2 منٹ اور کچھ کہہ سکتا ہوں، نہیں کہہ سکتا ہوں. تو بندگان خدا، یہ ایسے 2 عنوانات ہیں جس پر ساری زندگی بھی اگر کہنے کو مل جائے تو وقت کیا کہتے ہیں کہہ نہیں سکتے، کیونکہ میرا غوث بھی بڑھتے چلے جانے والا ہے اور میرے نبی بھی بڑھتے چلے جانے والے ہیں. اب جو میرے نبی کا مقام ہے آنے والی ساعت میں اس سے بڑھ جاتا ہے، پھر آنے والی ساعت میں جو بڑھتا ہے اس سے اور بڑھتا چلے جاتا ہے. قیامت آ جائے گی، میں نبی کی مدحت کوئی کر نہیں سکتا، صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. محمد رسول اللہ خدا کے بعد اگر بزرگی ہے تو تمہاری ہی ہے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ حقیقت غوث اعظم کی کوئی بے علم کیا جانے، حقیقت غوث اعظم کی کوئی بے علم کیا جانے، خدا ہی خوب جانے اور محمد مصطفیٰ جانے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا تقریر ہے یہ، کچھ نہیں، غلاٹہ ہو گیا، کہنے کا موقع ہی نہیں. இன்ஷா அல்லாஹ் சுன்னத் ஜமாத் ஐக்கிய பேரவையின் மயிலாப்பூர் கிளையின் சார்பாக நாளைய தினம் இதே போன்ற ஒரு சிறப்பான கூட்டம் மயிலாப்பூர் ஜிஎன்ஜேடி தெரு கச்சேரி சாலை மயிலாப்பூரிலே நாளைய தினம் நடைபெற இருக்கின்றது. அதிலும் நம்முடைய தலைவர் ஷேக் அப்துல்லா ஜமால் எதிர்த் அவர்களும் தலைமை ஹாஜி அவர்களும் மற்றும் பலர் சிறப்புரையாற்ற இருக்கின்றார்கள். நீங்கள் அனைவரும் தவறாமல் அதிலும் கலந்து கொண்டு பயன்பெறுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இன்ஷா அல்லாஹ் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் சுன்னத் ஜமாத் ஐக்கிய பேரவையின் அனைத்து கிளைகளும் ஆங்காங்கே நடத்தப்பட வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். எங்கெல்லாம் சுன்னத் ஜமாத் ஐக்கிய பேரவை கிளை இல்லையோ உடனடியாக அங்கெல்லாம் கிளைகளை துவக்க வேண்டுமாய் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நன்றி உரை கேப்டன் முகமது யாசின் அவர்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم عليه. முப்பெரும் விழாவிற்கு தகுதிமிக்க தலைவராக இருந்து நடத்தி கொடுத்த கல்மண்டம் ஷாஃபியா பள்ளியின் தலைமை இமாம் ஹசரத் ஜமாலி ஹசரத் அவர்களுக்கு சுன்ன ஜமாத் ஐக்கிய பேரவையின் சார்பாக எங்களது மனமார்ந்த நன்றி. முப்பெரும் விழாவின் சிறப்பு பேச்சாளராக வந்து சிறப்பித்து தந்த ஷேக் அப்துல்லா ஜமாலி ஹசரத் அவர்களுக்கும் உருது சர்க்கார் அவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றி. முப்பெரும் விழாவின் அறிமுக உரையை நிகழ்த்தி தந்த சுன்னத் ஜமாத் ஐக்கிய பேரவையின் மாநில பொதுச் செயலாளர் மேலை நாசர் பாய் அவர்களுக்கும் சுன்னத் ஜமாத் ஐக்கிய பேரவையின் சார்பாக எங்களது நன்றி. முன்னிலை வகித்த டாக்டர் ஹாஜா கே மஜீத் சாஹிப், டாக்டர் ஜனாப் அல்ஹாஜ் எஸ் எம் காதர் பாட்சா சாஹிப், ஜனாப் அல்ஹாஜ் டி இக்பால் பேக் சாஹிப், ஜனாப் அல்ஹாஜ் எஸ் கே சயீத் இப்ராஹிம் சாஹிப், ஜனாப் அல்ஹாஜ் கே முஹம்மது யூசுப் சாஹிப், ஜனாப் கே எம் ஃபசுல் சாஹிப் மற்றும் அவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றி. அடுத்தபடியாக கிராத் ஓதிய முஹம்மது யாசின் பிலாலி அவர்களுக்கும், வரவேற்பை நிகழ்த்திய மௌலவி ஹாஃபில் முஹம்மது இஸ்மாயில் பிலாலி அவர்களுக்கும், கீதம் இசைத்த மௌலானா மௌலவி அல் ஹாஃபில் டி முஹம்மது ஹுசைன் சாஹிப் அவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றி. இந்த விழா சிறப்புற இனிதே நடைபெறுவதற்காக முழு ஒத்துழைப்பையும் நல்கிய சுன்னத் ஜமாத் ஐக்கிய பேரவையின் கல்மண்டபம் கிளை புதுமனை கிளையின் நிர்வாகிகளுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றி. கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த ஜமாத்தார்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் சிறுவர்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றி. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்தால் அல்லாஹ்வுக்கு எல்லாம் அல்லாஹ்வுக்கு எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். கடைசியாக இந்த மாபெரும் விழாவிற்கு அனுமதி அளித்து சிறப்பாக பாதுகாப்பளித்த காவல்துறை அவர்களுக்கும் எங்களது நன்றி. ஒளி ஸ்டேஜ் அமைத்து கொடுத்தவர்கள் உழைப்பாளர்களுக்கும் எங்களது நன்றி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஒவ்வொரு வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இரவு 9 மணியிலிருந்து 10 மணி வரையில கல்மண்டபம் ஷாஃபியா மஸ்ஜித் மதரசா வளாகத்தில் இப்போது உங்களுக்கு முன்னால் உருதிலே பயான் செய்த ஹசரத் பெருந்தகை அவர்கள் பேசுவார்கள். அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நாட்களாக. அதில் நீங்கள் கலந்து கொள்ளுங்கள் அவசியம். இன்ஷா அல்லாஹ் இப்போது சலாம் பைத் படிக்கப்படும். या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। ऐ नसीम कुए जाना, जब मदीने से तू आना, बुए जुल्फे यार लाना, दिल परेशान है सुंघाना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। मुस्तफा तुम बख्शवा हो, खल्क के हाजत रवा हो, अपने अच्छों का तसद्दुख हम बुरों का भी भला हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, गौसुना सलाम अलैका, कुतुबुना सलाम अलैका, शेखुना सलाम अलैका, मौलाना
ربنا سلام علیکہ صلی اللہ سلام علیکہ صلی اللہ سلام علیکہ صلی اللہ سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم الی روح سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم ثم الی ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصلحاء اجمعین خصوصا الی روح غوث الثقلین غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ ثم الی روح خواجہ معین الدین الاجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالی ثم الى ارواح جميع مشائخ السلاسل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واغفر لنا يا رحیم. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا وحسن لنا مرادنا. اللهم اشف شيخنا شفاء كاملا عاجلا مستمرا. اللهم اشف مرضانا كلهم. اللهم ربنا طول حياتهم. اللهم ربنا طول اعمارنا واعمار آبائنا واعمار امهاتنا واعمار اولادنا واعمار ازواجنا واعمار اخوتنا واعمار اخواتنا واعمار احبائنا بطفیل محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل هذا الدعاء بطفیل محمد المصطفى وبوسیلة غوث الثقلین غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. இன்ஷா அல்லாஹ் நம்முடைய பள்ளியிலே 10